اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں سے بھی بنی اسرائیل کو ان کا ایک تاریخی واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اس واقعے کو خوب جانتے تھے۔ یہاں کہا جا رہا ہے لَقَدْ عَلِمْتُمْ، تحقیق پکی بات ہے کہ تمہیں خوب پتہ ہے اس واقعے کو۔ ہفتے والا دن یہودیوں کے ہاں عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اور اس دن ان کو شکار کرنے، تجارت کرنے اور دنیا کے دوسرے مشاغل سے روک دیا گیا تھا، اور حکم یہ تھا کہ اس دن پاک بازی اختیار کرو دنیاوی کاموں سے، اور اعمال صالحہ اور عبادت کی طرف جھکو، دنیاوی معاملات سے دور رہو۔ لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے شکار کرنا شروع کر دیا، اور بار بار اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آئے، تو اللہ رب العزت نے پھر عبرتناک سزا دی ان کو۔ یہاں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ یہ چلتا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور بندر بھی ایسے ذلیل اور رسوا۔ اور یہ واقعی کہ ایک انسان بندر بن جائے، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے انسان اوپر کی طرف ترقی کر کے کامیابی کی طرف جاتے ہے تو زوال کی طرف آ جائے تو ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے جو حد سے زیادہ تمہیں میں سے آگے بڑھنے لگ گئے تھے ہفتے والے دن کے معاملے اور احکامات کے بارے میں۔ یہ بستی ایلا کا واقعہ کتب تاریخ کے اندر اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یہ لوگ یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آگے پیچھے کا یہ واقعہ ہے۔ تو تم بخوبی جانتے ہو ان کو جو حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگ گئے تھے ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو پس ہم نے ان سے کہا، یعنی جب وہ بار بار حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگ گئے، تعدی کرنے لگ گئے، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل، تو بندر بنا دیے گئے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہراً شکل ان کی بندروں کی نہیں ہوئی، لیکن ان کی عادات و اطوار بندروں جیسی ہو گئی، یعنی معنوی طور پر مسخ ہوئے، ظاہری طور پر مسخ نہیں ہوئے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ظاہراً بھی ان کی شکل بندروں جیسی بنا دی۔ اسی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس سزا کو یا اس امت کو جو وہ گروہ تھا، جماعت تھی، اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا، اگلے والوں کے لیے بھی پچھلے والوں کے، یعنی اس وقت جو موجود تھے ان کے لیے بھی وہ باعث عبرت بنے وہ لوگ، اور وہ سزا بھی اتنی سخت ہوئی کہ وہ باعث عبرت بن گئے کہ نسلوں تک پھر اس کو یاد کر کے لرز جاتے تھے، اور بخوبی اس کے تذکرے آگے بھی انہوں نے کی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے جو پیچھے بعد میں آئے انہوں نے بھی، ان کے لیے بھی یہ واقعہ، یہ سزا اور وہ گروہ باعث عبرت رہا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقویٰ دار لوگوں کے لیے یہ سزا اور یہ واقعہ یا وہ گروہ ایک نصیحت کا ذریعہ بن گیا۔ تقویٰ دار لوگ تو پہلے سے ہی بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی روگردانی سے رکتے ہیں، لیکن جب ان کو نمونے کے طور پر کوئی مثال سامنے آ جاتی ہے تو اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر جم جاتے ہیں، نافرمانیوں سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ مفسرین ان آیات کے ضمن میں یہ بات بھی لکھی ہے
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے یہ امت شکلاً تو مسخ نہیں ہوگی، ایسی سزا اس امت کو اللہ رب العزت حضور کی برکت سے عطا نہیں کریں گے، لیکن اگر امت بار بار نافرمانیاں کرے گی اور اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے رکے گی نہیں تو پھر معنوی طور پر ان کے اندر مسخ آ جائے۔ مثال کے طور پر ناچ گانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن امت نہیں رکے گی، بار بار سنے گی، تو باندروں کی صفات ان کے اندر آئی۔ باندر ناچ گانا کرتا ہے، ادھر چھلانگ لگا کر ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، یہی ڈانس کرنے والوں کا کام ہوتا ہے، معنوی طور پر مسخ ہوتا ہے۔ اور پھر جو اہل اللہ ہیں، جو کاملین ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے بس اوقات۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے لوگوں پر، تو ظالم کو بھیڑیے درندگی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تو گویا کہ اس کے اندر کی جو انسانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، معنوی طور پر وہ درندہ نما انسان ہوگا صفات کے لحاظ سے۔ اور اہل اللہ بس اوقات ایسے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بھیڑیا آ رہا، کاملین کو یہ چیز نظر بھی آ جاتی۔ بہت سارے ایسے اہل اللہ گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ حرام خوری کے عادی ہوتے ہیں، خنزیر اور سور کی صفات ان کے اندر آ جاتی ہیں، انسانیت نکل جاتی ہے، اور کاملین ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ سور آ رہا ہے، کیونکہ ان کو حرام ہی پسند ہے، حلال کی طرف راغب بھی نہیں۔ اسی وجہ سے انسان جس ماحول کے اندر جاتا ہے اور اس سے شریعت نے منع کیا، اگر بار بار ان عادات کو اپنائے گا تو پھر وہی عادات اس کے اندر رچ بس جائیں گی اور انسانیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور معنوی طور پر اس کے اندر وہ بری صفات آ کر وہ مسخ ہو چکا ہوگا اور بظاہر وہ انسان ہوگا۔ اس وجہ سے انسان کو، یا قرآن و سنت کے اندر ہمیں یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا، اس کا مقصد بھی یہی کہ بنی اسرائیل کو ہی نہیں سمجھانا مقصود، بنی اسرائیل کو تو ایک عبرت کے طور پر واقعہ یاد دلایا گیا کہ دیکھو اس وقت تمہارے آباء و اجداد نے نافرمانی کی، بار بار حکم عدولی کی، تو عبرتناک سزا دے دی گئی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم حکم عدولی کر رہے ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے خود بھی پس و پیش اختیار کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی روک رہے ہو، تو ایسے نہ ہو کہ کہیں تمہاری پکڑ آ جائے۔ اور ان واقعات کو بیان کر کے ہمیں بھی یہی سمجھانا مقصود ہے کہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کا قانون بدلتا نہیں ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ نافرمانیاں کریں تو ان کو سزا ہو اور ہم نافرمانیاں کریں تو ہمیں پھولوں کے ہار پہنا جائیں، ایسے تو نہیں، انعام تو نہیں ہوگا، ہمارے لیے بھی تو سزا ہوگی، اگرچہ سزا کی نوعیت بدل جائے۔ اس وجہ سے توبہ استغفار کی جائے، گناہوں پر جری ہونے کی بجائے انسان سے خطا ہو جائے تو بار بار نہ کرے، بس توبہ استغفار کر کے کوشش کی جائے کہ اعمال صالحہ کی طرف آیا جائے اور اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی پر انسان گامزن رہے۔ یہی اللہ رب العزت کی ذات کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔